اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Translation into Urdu. Surat Al-Baqarah, lesson number 30, ayat number 139, 149 to 153. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِن حیث واو اور من حیث جہاں کہیں سے بھی، من سے، حیث جہاں کہیں خرجتا تم نکلو، فولی پس پھیر لو، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی جانب، مسجد حرام کی طرف. وَمِن حیث اور جہاں کہیں سے بھی، خرجتا تم نکلو، فولی پس پھیر لو، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. واو اور من سے، حیث جہاں کہیں، خرج کا مطلب ہے نکلنا، نکلیں، تا تو یا آپ، فولی پس پھیر لیں، وجہ کا، یہ جو کا ہے اس کا مطلب ادھر ہے اپنا، اس کا مطلب تیرا تیری بھی ہوتا ہے، تجھ بھی ہوتا ہے. وجہ کا اپنا چہرہ، شطرہ جانب، المسجد الحرام مسجد حرام کی. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، الحق البتہ حق ہے، یعنی یہ جو مسجد بیت اللہ کی طرف نماز کر کے منہ کر کے نماز پڑھنا حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بِغَافِلٍ بے خبر، عَمَّا اس چیز سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، عَمَّا اس چیز سے جو، ما کا مطلب ہے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو. وَمِن حیث خرجتا اور جہاں کہیں سے بھی نکلو تم، فولی پس پھیر لو، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی جانب. وَمِن حیث اور جہاں کہیں سے بھی، خرجتا تم نکلو، فولی پس پھیر لو، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی جانب. وَمِن وَحَیثُ اور جہاں کہیں بھی، ما کنتم تم ہو، فولوا پس تم پھیر لو، وجوہکم اپنے چہرے، شطرہ اس کی جانب، لئلا یکون تاکہ نہ رہے، للناس لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجتن کوئی حجت. تو اللہ تعالیٰ نے تین مرتبہ یہاں پر مسلمانوں کو ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے چہرے بیت اللہ کی جانب، مسجد حرام کی جانب اپنے چہرے موڑ لو اور اسی کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرو، عبادت کرو اللہ کی. تو اللہ نے ادھر 3 مرتبہ یہ فرما دیا ہے، 3 مرتبہ یہ حکم فرمایا ہے. اور لی اللہ تاکہ نہ رہے، لی تاکہ اللہ نہ، لا کا مطلب ہوتا ہے نہ، تاکہ نہ رہے، یکونا تاکہ نہ رہے، للناسی لوگوں کے لیے، یہ جو لی ہے اس کا مطلب کے لیے، علیکم علی پر، کم تم پر، حجتن کوئی حجت، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت یا تمہارے خلاف کوئی حجت. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تورات، انجیل، ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو یہ بتا دیا تھا، کتابوں میں نازل فرما دیا تھا کہ آخری پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ان پر قرآن پاک نازل کیا جائے گا، اور ان کا جو آخری جو ان کا قبلہ ہوگا وہ بیت اللہ ہوگا. تو اللہ فرما رہے کہ میں نے اس طرح یہ حکم بھی پورا کر دیا تاکہ لوگوں کے لیے کوئی حجت نہ رہے، کہ اگر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے لوگ نماز پڑھتے رہے تو پھر وہ اس بات پر یقین نہیں لائیں گے کہ آخری پیغمبر تو آخری جو پیغمبر ان کی امت بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے تورات انجیل میں. تو یہ بھی حکم اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پورا کر دیا تاکہ ان لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ ان کا آخری قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہے اور یہ پیغمبر سچے ہیں. الا الذین مگر وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، یعنی جو لوگ اس بات کو نہیں نہ مانتے کہ تورات انجیل میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں، بلکہ بیت المقدس کی طرف کہتے ہیں کہ تم ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. جو لوگ ظالم ہیں ان کی باتیں نہیں سنیں.
الا الذین سوائے لوگوں کے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا منہم ان میں سے فلا تخشوہم پس نہ تم ڈرو ان سے وخشونی اور ڈرو مجھ سے، یعنی ان کی باتوں سے نہ گھبراؤ، ان کی باتوں سے مت ڈرو، اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ ہی سے ڈرو، فلا پس نہ تخشوہم تم ڈرو ان سے وخشونی اور ڈرو مجھ سے، وَلِأُتِمَّ اور تاکہ میں پوری کروں، واو اور یہ جو لی ہے اس کا مطلب تاکہ اتم پوری کروں نعمتی اپنی نعمت علیکم تم پر، وَلَعَلَّکُمْ اور تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ، وَلِأُتِمَّ اور تاکہ میں پوری کروں نعمتی اپنی نعمت علیکم تم پر، وَلَعَلَّکُمْ تہتدون اور تاکہ تم ہدایت پاؤ، کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم تم میں رسولا ایک رسول منکم تم ہی میں سے، یتلو وہ پڑھتا ہے علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیتیں، کما جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے فیکم تم میں رسولا ایک رسول منکم تم ہی میں سے، یعنی رسول عربی تھے، عجمی نہیں تھے، اور ان کی یہ بھی حجت یہود و نصارہ کی پوری کر دی گئی کہ رسول جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ عربیوں میں سے ہوگا، قریش میں سے، تو یہاں یہ بھی حجت پوری کی اللہ نے، اور یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر ہونا یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک پیغمبر جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، جو لوگوں پر ہماری آیتیں آپ کی آیتیں پڑھ کر سنائے اور ان کو وہ شرک و بدعت سے پاک کرے، کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم تم میں رسولا ایک رسول منکم تم ہی میں سے، یعنی یہ نہ کہو کہ یہ رسول تو کہیں کسی اور قبیلے سے آیا ہے تو ہم تو اس کو نہیں مانیں گے، یتلو وہ پڑھتا ہے علیکم تم پر، وہ پڑھتا ہے تم پر آیاتنا ہماری آیتیں، وَيُزَكِّيكُمْ اور وہ پاک کرتا ہے تم کو، یعنی وہ شرک و بدعت سے پاک کرتا ہے، گناہوں سے وہ پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور وہ سکھاتا ہے تم کو کتاب الحکمت اور حکمت، کتاب و حکمت یعنی کتاب و سنت، قرآن و حدیث سکھاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ سکھاتا ہے تم کو ما لم جو نہیں تکونوا تم تعلمون جانتے، اور وہ تم کو وہ چیزیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے، فَاذْكُرُونِی پس یاد کرو مجھ کو، پس اذکرونی یاد کرو مجھ کو، اذکرکم میں یاد کروں گا تم کو، اللہ فرما رہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی اور شکر ادا کرو میرا، ولا تکفرون اور نہ تم کفر کرو، نہ تم نہ انکار کرو، نہ تم ناشکرے ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرمائے کہ تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، تو حدیث میں ہے کہ مومن کی حالت ایسی ہے کہ اگر وہ خوش ہو تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر وہ خوشحالی کی حالت میں نہ ہو، اگر وہ غمگین ہو پریشان ہو تو وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، یا ایھا الذین اے لوگو آمنو ایمان والو استعینوا مدد مانگو بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، تو اللہ نے ادھر پہلے اپنا ذکر کرنے کا اور اپنا شکر ادا کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے صبر اور نماز کا حکم دیا، یا ایھا الذین یعنی جب بھی مسلمانوں ایمان والو جب بھی تم پر کوئی مصیبت نازل ہو تو اللہ سے صبر کے ساتھ مدد مانگو اور نماز کے ساتھ، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی پریشانی ہوتی تو آپ فوراً وضو کرتے اور نوافل ادا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنو اے لوگ ایمان والو استعینوا مدد مانگو بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔